والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، رب کائنات نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت و شان، رفعت و مرتبہ و مقام بیان فرمایا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت و شان بیان فرمائی ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہو گئی اللہ نے اس شے کی بھی شان بیان فرمائی ہے۔ نبی کی نسبت اگر زمین کے خاک کے ذروں سے ہوئی تو اللہ زمین کی شان بیان کر رہا ہے، نبی کی نسبت اگر چادر سے ہو گئی رب کائنات چادر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی عزتیں رفعتیں ہیں ان کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستگی خدا سے جڑنا ہے، اور حضور سے دوری خدا سے دوری ہے۔ جس طرح نبی کا ادب و مرتبہ و مقام بلند ہے، نبی سے وابستہ ہر چیز کا مرتبہ و منصب بلند ہے۔ اگر چادر حضور کی ہو تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اگر چھاتی حضور کی ہو تو رب تذکرے کرتا ہے، اگر ہاتھ حضور کا ہو تو اللہ ذکر کرتا ہے،
اور اگر گھر مصطفیٰ کا ہو تو پھر بھی رب کائنات شان بیان کرتا ہے۔ زمانے میں اتنے گھر ہیں لیکن ایسی شان اللہ نے کسی کے گھر کی بیان نہیں فرمائی جس طرح کی شان اللہ نے مصطفیٰ کے گھر کی بیان فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں اس گھر کی عظمت کیا ہوگی، میں جملہ دے رہا ہوں ایک، اس گھر کی شان کیا ہوگی کہ جس گھر کے دروازے پر دربان جبرائیل کھڑا نظر آتا ہے۔ اس لیے صاحبان، نبی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں خود بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما کلمہ حصر ہے، اور حصر ایک چیز کے گرد دائرے کو کہتے ہیں۔ گویا نبی کا گھر وہ ہے جس کے گرد محبت کا دائرہ خود رب کائنات کھینچ رہا ہے۔ اے پیارے حبیب، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرے رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تیرے گھر والوں سے ہر طرح کی پلیدی دور رکھے۔ یہاں صاحبان ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اب جو پلید ہے وہ ان سے دور ہے، سادہ سی بات ہے، رب کا قرآن ہے، فیصلہ کر رہا ہے۔ جو پلید ہے وہ ان سے دور ہے، اور جو پاک ہے وہ ان کی محفل سے جاتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی وہی نفوس پکیزہ ہے، آج بھی وہی جانیں چنیدہ ہیں، آج بھی وہی طہارتوں کے اعلیٰ مقام پر ہے کہ جن کے دل حب اہل بیت کا مکان بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یہ بڑی سعادت ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو آج کی اس محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا کام ہے سوچنا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ پروردگار عالم تو محمد کا گھر پاک کرتا ہے، ذرا وجہ تو بتا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وجہ پوچھنی ہے تو جا قرآن کی دلہن سے ذرا نقاب تو اٹھا، میرے قرآن کی سورہ رحمان تو پڑھ، تجھے سبب خود سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے سورہ رحمان سے تمسک کیا، رابطہ کیا، اور میں نے پوچھا کہ سورہ رحمان بتا۔ اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم کا گھر پاک کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ سورہ رحمان نے اعلان کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورہ رحمان نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو سادہ ہے، لیکن محمد کریم کے گھرانے کے پاک کرنے کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو سورہ رحمان نے مسکرا کے کہا کہ ابھی تک نہیں سمجھا کہ رب کے حبیب مصطفیٰ نے خدا کا گھر پاک کیا تھا، خدا نے مصطفیٰ کا کر دیا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کا گھر پاک کر دیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ پھر سنیے ذرا، اس گھر کی اگر یہ شان ہے تو گھر کی ہمیشہ عزت گھر والوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بات طے ہے، امر واقع ہے کہ گھر کا مرتبہ، گھر کا منصب، گھر کی شان
کن کی وجہ سے ہے؟ گھر والوں کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں کئی گھر ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ان کے گھر کی طرف نہ جانا، یہ بڑے ریوڈ ہیں، یہ بڑے رف رویے والے ہیں، یہ بخیل ہیں، یہ کنجوس ہیں، یہ بد زبان ہیں، یہ وعدہ خلاف ہیں۔ اب برائی گھر کی ہو رہی ہے لیکن پیچھے رویہ کن کا ہے؟ گھر والوں کا۔ گھر جھوٹ نہیں بولتا، اس کے مکی بولتے ہیں۔ گھر کم نہیں تولتا، اس کے مکی تولتے ہیں۔ گھر درست رویہ نہیں دکھاتا، اس کے مکی دکھاتے ہیں۔ پروردگار عالم محمد کے گھرانے کی بات کر رہا ہے، محمد کے گھر کی بات کر رہا ہے، کیا دروازوں کی بات کر رہا ہے، کیا کھڑکیوں کی بات کر رہا ہے، کیا اس گھر کی چھت کی بات کر رہا ہے؟ کہا نہیں، ان کی بھی اگر عظمتیں ہیں تو ان پاکیزہ لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس گھر میں رہنے والے ہیں، جو اس گھر کے مکین ہیں، جو اس گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جس گھر کی یہ شان ہے، گھر کے رہنے والوں کا کیا مقام ہوگا، گھر کے رہنے والوں کی کیا شان ہوگی۔ آئیے ذرا انہی گھر والوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ میرے کریم پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو، اس وجہ سے محبت کرو کہ رب کائنات تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم میرے جیسا ایک گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں اگر سر جھکاتا ہے تو تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مولا کون کون سی نعمت ہے، کہاں کہاں کی نعمت ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میری کسی ایک نعمت کو تو رد نہیں کر سکتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرماتا ہے میری کون کون سی نعمت کو تو جھٹلائے گا۔ صاحبان ذرا غور کریں، اب ایک نعمت سامنے، دو نعمتیں سامنے، چار نعمتیں سامنے، مولا تیرا تو سارا جہان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے ہاں ہاں واقعتاً تو صحیح کہہ رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ پروردگار پھر میں کیا کروں، اتنی نعمتیں ہیں تیری، کوئی ایک نعمت بتا، کوئی ایک نعمت بتا کہ جو سامنے آ جائے جس ایک نعمت کا شکر ادا کروں تو ساری نعمتوں کا حق ادا ہو جائے۔ رب کائنات نے فرمایا میرا اعلان نہیں سنا۔ مولا تیرا اعلان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر محمد نہ ہوتے کائنات پیدا نہ کرتا، یہ زمین محمد کا صدقہ ہے، یہ آسمان محمد کا صدقہ ہے، یہ چاند سورج ستارے محمد کریم کا صدقہ ہے۔ گویا اس حدیث کے حصے سے جو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کائنات سے محبت کرو۔ سنیے جملہ، رب کائنات سے محبت کرو کہ رب کائنات نے محمد کا صدقہ تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اور نعمت عظمیٰ درمیان میں نہ ہو؟ سب کچھ تمہارے واسطے، بولیے سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔ پھر کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سنیے بات، پھر پلٹ کے وہیں اسی مقام پہ آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو،
حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو. محبت کی وجہ سرکار فرماتے ہیں مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. میں اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا، کہیے سبحان اللہ. ایک تو ذرا قریب قریب ہو جائیے نا، ایک مرتبہ کہنا. دیکھیے ماشاءاللہ دوست احباب پیارے، رب کائنات سب کو حسین کے روحانی لنگر سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو. وجہ فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں. کیا مطلب ہے کہ اگر میں مطلوب نہ ہوتا، وہ طالب نہ ہوتا، اگر میں محبوب نہ ہوتا، وہ محب نہ ہوتا، تو نہ آدم صفی اللہ ہوتے، نہ ابراہیم نجی اللہ ہوتے، نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہوتے، اور نہ عیسیٰ روح اللہ ہوتے. فرمایا یہ جتنے بھی ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ رب نے سب سے پہلے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اللہ اکبر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، کیوں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ دارین کا سلطان کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حسنین کا نانا کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کا بابا کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار حل عطا کا آقا کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخین کا ملجا و ماوا کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس امت کا سہارا کہہ رہا ہے. اللہ کا پیارا کہہ رہا ہے. میرے کریم پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر حسن سے پیار کرو تو وجہ مصطفیٰ ہونے چاہیے، اگر حسین سے پیار کرو تو وجہ مصطفیٰ ہونے چاہیے، اگر امامین سے پیار کرو تو وجہ مصطفیٰ ہونے چاہیے، اہل بیت اطہار سے پیار کرو تو وجہ حضور کی ذات ہونی چاہیے. اور پھر آگے ایک اور حدیث مبارک سماعت فرماتے جائیے. پہلے یہ تو دیکھے کہ جس گھرانے کی بات اللہ کر رہا ہے اس گھرانے کے مکینوں کا مرتبہ و مقام کیا ہے. نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا ذرا، ترتیب دیکھیے گا، اس ترتیب کو ذہن میں بٹھائیے گا. میرے کریم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو تعلیم دو 3 باتوں کی. کتنی؟ 3 باتوں کی تعلیم دو. پہلی بات کون سی ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے جو اپنی اولاد کو تم سکھاؤ، وہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کہیے سبحان اللہ. آئے روکتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ یہ مقام رکنے والا ہے، یہ مقام سوچنے والا ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ وہ پیارا حبیب جو تعلیم دیتا نظر آتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ حبیب جو اعلان کرتا نظر آتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. آج جب تعلیم کی بات آئی، آج جب بچے کو سکھانے کی بات آئی، تو مصطفیٰ نے یہ پہلے نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی توحید سکھاؤ. حضور نے پہلا سبق جو اولاد کو دینے کا حکم فرمایا وہ کیا ہے؟
حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. اگر میری محبت دل میں آ گئی توحید کی معرفت تمہاری اولادوں کے سینے میں خود بخود آ جائے گی. پھر کہیے ذرا سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا سکھایا پہلے؟ حضور فرماتے ہیں پہلے میری محبت سکھاؤ. جی یا رسول اللہ، آپ کائنات کے والی ہیں، وارث ہیں، متصرف ہیں، آپ کائنات کے مالک و مختار ہے، آپ کی محبت سب سے اولا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا. ہائے 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 ہائے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امام عاشقہ بریلی کا تاجدار اعلان کرتا نظر آتا ہے سب سے اولا والا. اور نبی کائنات بھی فرما رہے ہیں محبتوں کے سکھانے میں سب سے اولا ذات میری ذات ہے، سب سے عرفہ ذات میری ذات ہے، سب سے مقدم ذات میری ذات ہے. فرمایا کریم نے سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. بھئی آپ کی سبحان اللہ ذرا ابھی تھوڑی کم ہے، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. پھر بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. دیکھیے کیسے میرا پیغمبر تدریجی مراحل بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے حضور کی محبت فرمایا، پھر اس کے بعد میرے اہل بیت اطہار کی محبت، دوسرا درجہ حضور کے گھر والوں کی محبت، اور تیسرا درجہ سن کے حیران ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرے درجے پر اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن کی تعلیم تیسرا درجہ، اہل بیت اطہار کا پیار دوسرا درجہ، نبی کی محبت پہلا درجہ. اب ذرا توجہ کیجئے، تیسرے درجے پر ہے کتاب لا ریب، تیسرے درجے پر ہے کتاب بے عیب، تیسرے درجے پر ہے کتاب کلام قدیم. پتہ نہیں میری آواز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور پتہ نہیں میرے اس جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. تیسرے درجے پر اس کی محبت ہے جسے فنا نہیں. تیسرے درجے پر اس کی محبت ہے جسے فنا، وہ اللہ کا کلام ہے. اور دوسرے درجے پر حضور کی آل ہے. پہلے درجے پر تیرا اور میرا پیارا نبی ہے. اب پتہ چلا مقام مصطفیٰ کیا ہے، اب سمجھ آئی مقام اہل بیت اطہار کیا ہے. اب معلوم ہوا کہ قرآن کی شان کیا ہے. پھر آگے چلیے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی توکل کرنا چاہے، کیا کرنا چاہے؟ توکل. اس کو چاہیے کہ وہ میری اہل بیت اطہار کو اپنا دوست بنا لے. اللہ متوکلین میں اس کا نام لکھ دے گا. کہیے سبحان اللہ. بھائی متوکل کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. بھائی اگر کسی کی وکالت چاہتے ہو، بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے عدالت میں
کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے بڑا ہائی سٹینڈرڈ کا وکیل کیا ہے، اب میں اس پر توکل کرتا ہوں، میں کیس ہارنے والا، بولو بولو، میں کیس ہارنے والا نہیں کہ میرا وکیل بہت پڑھا لکھا ہے، قانون کو جانتا ہے، بلا مثال و تشبیہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر کی عدالت میں اگر کوئی وکیل بنانا چاہتا ہے اور متوکلین میں شامل ہونا چاہتا ہے تو گھبرانا، میرے حسن و حسین کا دامن پکڑ لے، اللہ خیر فرما دے گا۔ یہ ہے توکل۔ فرمایا اگر متوکلین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے اہل بیت اطہار سے، بولو بولو، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، ان کو دوست رکھو۔ پھر ہر انسان کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک شعور والا چھوٹی عمر کا بھی ہو تو یہ سوچتا ہے۔ ہمارے گھرانوں کی یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کوئی اگر جھوٹ بولے تو چھوٹے سے بچے کو ماں پتہ کیا تعلیم دیتی ہے؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ زبان پہ آگ کا کوئلہ رکھ دے گا، سمجھایا جاتا ہے، آخرت کا خوف دلایا جاتا ہے۔ اب ہر مسلمان کے دل میں قبر کا خوف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عذاب قبر سے نجات پانا چاہے میرے گھر والوں سے محبت فرمائے۔ آئے ہائے، کہیے سبحان اللہ۔ بڑے بڑے نمازی ملیں گے، قسم خدا کی میں صحیح کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے عبادتوں والے ملیں گے، لیکن ان کے دل لرزتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ بابا نو ٹینشن ایٹ آل، صرف اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں پکا کر لے، مسکراتا ہوا قبر میں جائے گا، مسکراتا ہوا حشر میں اٹھایا جائے گا۔ یہ گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے، کوئی نقطہ اعتراض اٹھا سکتا ہے، کوئی میری بات پر انگلی اٹھا سکتا ہے، لیکن نہیں، میں بات اس کی کرتا ہوں جس کی انگلی اٹھ جائے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں بات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو عذاب قبر سے نجات پانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ میرے گھر والوں کا پیار دل میں بسا لے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو علم و دانائی چاہے، کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیں بعض اوقات مجلس لگی ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو تو جاہل آدمی ہے، تجھے تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو نے مجلس کے سٹینڈرڈ کو ملحوظ نگاہ نہیں رکھا، بات کہاں کی ہو رہی ہے، تو بات کہاں کی کر رہا ہے۔ قسم خدا کی، نبی کی آل کی محبت کسی پنچایت میں بھی کانڈ نہیں لگنے دیتی، کسی موڑ پر بھی حضور کی آل کی محبت شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ لوگ ڈگریوں کے لیے کالجوں کی طرف دوڑتے ہیں، یونیورسٹیوں کی طرف دوڑتے ہیں، اعلیٰ اداروں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض مقامات پر وہ بیوقوفیاں اور جہالتیں کر جاتے ہیں۔ یہ ڈگریاں جہالتوں سے نہیں روکتی۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے پی ایچ ڈی جو وجود خدا کا انکار کرتے ہیں، وجود رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ کائنات کے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں،
یہ دنیا کی ڈگریاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہاں جسے علم کہا جاتا ہے، جسے حکمت کہا جاتا ہے، جسے دانائی کہا جاتا ہے، ایسی بات کہ جس کو زمانہ رد نہ کر سکے، وہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بس حسن و حسین جیسے پھولوں کی مہک اپنے دل میں بسا، تجھے اللہ علم و دانائی عطا فرما دے گا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. پھر آئیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جو بغیر حساب، جملے پہ غور ہو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بات اس نے کی ہے کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے، وہ میرے گھر والوں کی محبت اپنے دل میں رکھے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اب حساب کس کس چیز کا ہوگا؟ سنیے، ایک ایک دانے کا حساب ہوگا، ایک ایک لقمے کا حساب ہوگا، پانی کے ایک ایک گھونٹ کا حساب ہوگا، انسان کی اندر باہر آتی جاتی ایک ایک سانس کا حساب ہوگا. اللہ نے جو دل کو دھڑکنیں عطا فرمائی ایک ایک دھڑکن کا حساب ہوگا. اللہ نے انسان کو جو وقت عطا فرمایا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. بابا حساب تو پھر بڑا کڑا ہے، حساب تو پھر بہت مشکل ہے. اب ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی مجھے سمجھ آئی وہ جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لمحے لمحے کا حساب ان کا ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ان کا ہوگا، لقمے لقمے کا حساب ان کا ہوگا. جو اہل بیت اطہار سے پیار نہیں کرتے اور جو نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، لوٹ سے لگی ہوگی، فرمان مصطفیٰ ہے، آواز دی جا رہی ہوگی، آؤ میرے نواسوں کے چاہنے والے آؤ، آؤ حسن کے چاہنے والوں آؤ، آؤ حسین کے چاہنے والوں آؤ، میرے رب نے اپنی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں بغیر حساب کے. یار یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہائے 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 کیا کمال ہے. پھر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو ان سے پیار کرے گا دنیا و آخرت میں آرام سے رہے گا. دنیا و آخرت میں، یہ دنیا ہے، یہاں کا چین بھی حسن و حسین، قبر کا چین بھی حسن و حسین، حشر کا چین بھی حسن و حسین. اور دیکھیے حب اہل بیت کی نعمت ملتی کس کو ہے؟ یہ پیار کس کے مقدر میں ہے؟ توجہ فرمائیے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 59. حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کی محبت کا بغض ایک مسلمان کے سینے میں جمع
نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ہو، اس کا سینہ ہو، سینے میں دل ہو، دل میں علی کہتے ہیں میری محبت ہو، ابو بکر کا بغض ہو، میری محبت ہو، عمر کا بغض ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ سینہ پھر کسی مسلمان کا سینہ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے سینے کی یہ شان ہے کہ اگر اس کے دل میں میری محبت ہوگی تو ابو بکر و عمر کی محبت بھی ہوگی۔ پھر سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بہت وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ دو چیزیں، ہولی ہیں، ہلکی ہیں، معمولی ہیں نہیں۔ حضور فرماتے ہیں فیکم الثقلین، تم میں جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ ہلکا، معمولی، بے حیثیتہ، بلکہ کیا ہے؟ نبی کے فرمان کے مطابق حضور فرماتے ہیں وزن میں بھاری ہیں، وزن میں وہ بھاری ہیں۔ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ، بھائی اللہ کی کتاب ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ایک بھاری چیز ہے اللہ کی کتاب، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ہے، یعنی جو قرآن کو پکڑ لے گا اس کی رسائی آسمانوں تک، جو قرآن کو سمجھے، پکڑے، پڑھے، اس کا رابطہ آسمانوں تک، پھر وہ نچلوں میں رہتا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان سے زمین کی طرف ایک رسی ہے، اور دوسری بھاری چیز حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا علی، کہیے سبحان اللہ۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا فاطمہ الزہرا۔ پھر سنیے ایک اللہ کی کتاب، تیسرا حسن۔ ایک اللہ کی کتاب، چوتھا حسین۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب بھی وزنی، یہ پیارے بھی وزنی، اللہ کی کتاب لا ریب، یہ بھی لا ریب، وہ بھی عظمت والی، یہ بھی عظمت والے، وہ بھی رفت والی، یہ بھی رفت والے، وہ بھی کجی سے پاک، یہ بھی کجی سے پاک، وہ بھی نقص سے پاک، یہ بھی نقص سے پاک، وہ بھی نور، وہ بھی نور، یہ بھی بولیے بولیے، یہ بھی، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی ہدایت، یہ بھی ہدایت، وہ بھی حبل ممدود، یہ بھی حبل ممدود، وہ بھی آسرا، یہ بھی آسرا، اس سے بھی نجات، اس سے بھی نجات، وہ بھی جنت کی طرف لے جانے والے، یہ بھی جنت کی طرف لے جانے والے، وہ بھی وزن والے، یہ بھی وزن والے، وہ بھی رفت والی کتاب، یہ بھی رفت والے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ کتاب فرمایا خدا کی طرف سے ہے، گھر والے مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کا جوڑ پکا ہے، یہ تعلق ٹوٹنے والا۔ یہاں ایک بات سمجھاتا جاؤں، حضور نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا، بولیے ذرا، اہل بیت۔ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔
قرآن کا لفظ ہے، کہیں گے تو ثواب ہوگا، واہ 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 واہ، کمال ہے اس میں بھی۔ ارے کوئی تیرے گھر کا ذکر کرے، کوئی ثواب نہیں، میرے گھر کی بات کرے، کوئی ثواب نہیں، کسی راٹھ کی، کسی چودھری کی، کسی مشیر کی، وزیر کی، صدر کی، وزیر اعظم کی، جناب صدر پاکستان کی پریزیڈنسی کی بات کرے، کوئی ثواب نہیں۔ ادھر تو محمد کے گھرانے کے متعلق جب کہے گا اہل بیت، رب کائنات تجھے نبی کے گھرانے کا ذکر زبان پر لانے کی برکت سے 60 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سبحان اللہ! بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس گھرانے کا اگر صرف زبان پر تذکرہ آ جائے نیکیاں ملتی ہیں، اگر اس گھرانے کے دروازے پر چلا جائے کیا کیا نہیں ملتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان میں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا۔ کیا کمال کا ساتھ ہے قرآن کا اور اہل بیت اطہار کا۔ حضور فرماتے ہیں ان میں کوئی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ ساتھ ایسا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی ایک طرف قرآن ہوگا، ایک طرف اہل بیت اطہار ہوں گے، اور قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ساتھ کتنا پکا ہے، نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موت بھی اس ساتھ کو توڑ سکتی نہیں۔ یہ قبر میں ہوں گے تو قرآن ساتھ ہوگا، یہ حشر میں ہوں گے تو قرآن ساتھ ہوگا۔ ارے جب یہ نبی پاک فرماتے میرے حوض پر آئیں گے تو میرے گھر والوں کے ساتھ قرآن ہوگا، قرآن کے ساتھ میرے گھر والے ہوں گے۔ یہ ساتھ ٹوٹنے والا نہیں، یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں، یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اور بات کو ختم کرتا ہوں، ابھی میں نے کربلا کے موضوع کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ عمر چاہیے کربلا کو بیان کرنے کے لیے، کربلا بیان کرنا بڑے گردے کی بات ہے، بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے۔ میرے جیسا کمزور انسان علی اصغر کے ایک بہتے ہوئے آنسو کو بیان نہیں کر سکتا، میرے جیسا کمزور انسان علی اکبر کے جسم میں پیوست ہونے والے نیزے کی انی کے درد کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے جیسا کمزور انسان امام عالی مقام نے جو اپنے بھتیجے قاسم کے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لاشے کو ایک گٹھڑی باندھ کے اکٹھا کیا تھا، اس درد کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کیسی ہستیاں تھی کہ زمین تو زمین رہ گئی اس روز جس پتھر کو اٹھایا گیا نیچے سے سرخ خون نکلا، اس سے پہلے کبھی بھی آسمان کی شفق سرخ نہیں ہوئی تھی۔ یہ حسین کی شہادت تھی، 10 محرم کی شام تھی، جب سے ڈوبتے ہوئے سورج کو بھی سرخی نے دھندلا دیا۔ اس درد کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، میں کیسے بیان کروں اس گردن کو جسے حضور چوما کرتے تھے، اس پر خنجر چلا، مجھ سے بیان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ توجہ فرمائیے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن ان سے جدا نہیں، یہ قرآن سے جدا نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جہاں جائیں گے قرآن ان کے ساتھ رہے گا، اور یہاں جہاں قرآن ہوگا ممکن ہی نہیں کہ یہ وہاں نہ ہو۔ یعنی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جہاں صرف قرآن ہے، اہل بیت اطہار نہیں، سمجھو وہ بھی گیا، اور جہاں صرف اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور قرآن پر ایمان نہیں،
میں کیا کہہ گیا؟ بڑی محبت سے جملہ دے رہا ہوں. جہاں صرف اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور قرآن سے انکار ہے وہ بھی گیا. پھر بیڑا کس کا پار ہے؟ جو قرآن کا بھی چاہنے والا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی چاہنے والا ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹا معیار نہیں ہے، یہ محبت کی معراج ہے. اب آئیے ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت اطہار ہیں، جہاں اہل بیت اطہار ہیں وہاں پر قرآن ہے، اور قرآن ان کو نہیں چھوڑتا، یہ قرآن کو نہیں چھوڑتے. اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دھڑ زمین پر ہو، سر نیزے پر ہو؟ سوال کہ کیا اس موقع پر قرآن حسین کو چھوڑ گیا؟ دیکھیے 10 محرم کا سبق، 10 محرم کا لیسن، 10 محرم کا پیغام کیا ہے؟ آج ہم حسینی کہلاتے ہیں، حسین کے نام کا لنگر پکاتے ہیں، حسین کے نام کی سبیل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہیں تیری سبیل تیرے رستے کو کھوٹا نہ کر دے کہ تو سبیل بانٹنے میں لگا رہا، تیری زہر نکل گئی. تو دودھ پانی بانٹنے میں لگا رہا، تیری اثر نکل گئی. اور دعویٰ کیا ہے؟ میں حسینی. زبانی حسینی کوئی نہیں چاہیے. قسم خدا کی کربلا کی تاریخ پر امام علی مقام سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل حسین کا بھائی کربلا سے، مدینہ سے کوفہ آئے. حسین نے پہلے بھیجا خط آ رہے ہیں. خط میں نے بتایا تھا کتنی بوریاں مانتے ہیں؟ 3 بوریاں خط. انہوں نے کہا آپ آئیے بیعت لیجئے. امام نے کہا مسلم بن عقیل پہلے جاؤ حالات کا جائزہ لو. حضرت مسلم بن عقیل گئے، جا کے کوفہ والوں کو تعارف کروایا کہ میں حسین کا بھائی ہوں، علی کا بھتیجا ہوں، ابو طالب کا پوتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. مجھے امام نے بھیجا ہے. تو کیا خط تم نے لکھے؟ وہ کہنے لگے ہاں لکھے. کہا اچھا پھر آؤ کون کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ قبلہ حاجی صاحب پہلے دن 17,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. محمد رمضان، محمد سلیمان، رانا صاحب، ساجد جی، جملہ دینا چاہتا ہوں. پہلے دن 17,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. رات گزری، دن آیا، دن گزرا، رات آئی. گویا اس عرصے میں 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت. بولو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. کیا کیا؟ بیعت کی. کس بات کی؟ کہ آپ دن کو دن کہیں گے مانیں گے، رات کو رات کہیں گے مانیں گے. ہاں ہاں اگر آپ نے رات کو دن کہہ دیا پھر بھی مانیں گے، دن کو رات کہہ دیا پھر بھی مانیں گے. 40,000 لوگوں نے بیعت کی. ادھر سے ڈنڈا چڑھا کوفیوں کو یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، اور حالات خراب ہو گئے. کرفیو کا ماحول
جس طرح آج ذلیل مودی انڈیا میں کر رہا ہے، ایسا ماحول بنا دیا۔ جنہوں نے بیعت کی تھی، اب ایک مغرب کی نماز ایسی آئی کہ نماز پڑھنے کے لیے صرف پیچھے 5000 کھڑے ہیں، بیعت کی تھی بولیے 40,000 نے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کتنے کھڑے ہیں؟ 5000 لوگ کھڑے ہیں۔ اور امام جامع مسجد کوفہ میں حضرت مسلم نے مغرب کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے۔ اب جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے اس ڈر سے کہ یزید وقت کے جاسوس یہاں پر موجود ہیں، ہماری رپورٹ چلی جائے گی، خبر چلی جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، انہوں نے کیا کیا؟ امام ہاتھ باندھے کھڑے رہے، انہوں نے ہاتھ کھلے چھوڑے۔ سمجھ آئی ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ امام ہاتھ باندھے کھڑے رہے، وہ ہاتھ کہ ہم کہیں ان میں نہ شمار ہو جائیں، کہ جو ہاتھ باندھے ہیں ہمارا تعلق اس گھرانے سے نہ ہو، جو ہاتھ باندھنے والے ہیں وہ ایسے کھڑے رہے۔ سلام پھیرا، ایک اکیلا امام مدینہ سے کوفہ آیا تھا، ایک اکیلا رہ گیا۔ یاد رکھو، بیعت کر کے بیعت توڑنا حسینیوں کا کام نہیں ہے، یزیدیوں کا کام ہے۔ مسئلے کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اہم مسئلہ ہے۔ بیعت کر کے بیعت کو توڑنا کس کا کام ہے؟ کوفیوں کا کام ہے۔ صاحبان، امام مسلم شہید ہوئے، درد بیان نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ کس انداز سے شہید کیا گیا؟ محل کے سب سے اوپر کے مینارے پر حضرت امام مسلم کو لے جایا گیا اور وہاں سے دھکا دیا گیا، لیکن امام مسلم کے پاؤں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رستہ حق کا رستہ تھا۔ اور اب آئیے ذرا کربلا کی طرف بات ختم کرتا ہوں۔ کیا یہ ساتھ ٹوٹ گیا قرآن کا اور اہل بیت اطہار کا؟ موت تو بڑے بڑوں کے تعلق توڑ دیتی ہے۔ موت جب آتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، باپ کا بیٹے سے، بیوی کا شوہر سے، ماں کا بیٹی سے، بھائی کا بھائی سے، اور اس رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اگلے جہان کا راہی بنتا ہے۔ پسماندگان پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اے اہل بیت اطہار، کیا موت قرآن سے تمہارا تعلق توڑ دیتی ہے؟ کہا ہٹ پیچھے، ہوش کر، تیرے رشتے اور ہیں، ہمارا تعلق اور ہے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن کا اہل بیت اطہار سے تعلق کیا ہے تو آ کربلا کے میدان میں دیکھ، در زمین پر پڑا ہے، سر نیزے پر ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ابن عساکر پڑھ کے دیکھ، حسین کا سر انور نیزے پر تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ لوگوں، میرے نانا نے جو کہا تھا کہ قرآن ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم قرآن کو نہیں چھوڑتے، دیکھ لو دھڑ ادھر پڑا ہے، میرا سر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہاں صاحبان ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا سبق نماز ہے، کربلا کا سارا ڈراپ سین سجدہ ہے۔ ایسے سنتے ہیں نا؟ کل تک میں بھی یہی کہتا تھا، لیکن
آج جو حقیقت کھلی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں حسین کا آخری سجدہ بھی کمال ہے، وہ بھی کربلا کا آخری سبق ہے۔ ہاں اس سجدے کو یاد رکھ، اس سجدے کو بھولنا، لیکن حسین کا اس سے بھی اگلا سبق یہ ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اس سے سجدے سے بھی اگلا پریکٹیکلی اس قوم کے لیے سبق یہ ہے کہ سجدہ تو سجدہ ہے ہی، اور سجدہ جس کتاب میں لکھا ہے وہ قرآن ہے، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ سجدے کے بعد بھی اگر میں نے کیا ہے تو رب کا قرآن پڑھا ہے۔ صاحبان موضوع بڑا طویل ہے، بڑا طویل ہے موضوع، ابھی میں کربلا کو بیان نہیں کر سکا، وقت کافی ہو گیا۔ درود ہوگا، سلام ہوگا، مصائب میں سے صرف ایک چیز بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں دکھ نہیں ہوتا، تمہارے سینے میں پتھر ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سارا کرب سن کے رونا نہیں آتا، تمہارے سینے میں پتھر ہوگا۔ حسین کے غم میں رونا میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ حدیث نہیں سنی جب فرشتہ آیا تھا امام الانبیاء کے پاس اور حضرت ام سلمہ کمرے میں داخل ہوئی تو حضور رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا فرشتہ آیا تھا، حسین کی شہادت کی خبر دے کے گیا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ پھر وہ حدیث نہیں سنی کہ میرے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضور کی زلفیں پریشان ہیں، ریت کے ذرات نے حضور کی زلفوں میں پناہ لی ہوئی ہے، اور پریشانی کے عالم میں صحابی کو ملتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تک اس عالم میں آپ کو نہیں دیکھا، آج اس حالت میں نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں آج سارا دن اپنے حسینیوں کی کربلا میں بہادری دیکھتا رہا ہوں، آج سارا دن میں کربلا میں رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے جہاں نبیوں کا امام آ گیا ہو، جہاں سارے نبیوں کا سردار آ گیا ہو، سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ جہاں سارے نبیوں کا سردار آ گیا ہو، کیا وہاں ولیوں کا سردار حیدر کرار نہ آیا ہوگا؟ کیا اپنے بیٹے کی جرت و بہادری کو دیکھنے کے لیے جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ آئی ہوں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ آ گئے تو جبریل پیچھے کیا کر رہا تھا؟ اسرافیل و میکائیل پیچھے کیا کر رہا تھا؟ اگر یہ آ گئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیچھے نبی کیا کر رہے تھے؟ کہا ہوگا کہ جا، آواز آئی ہوگی میرے خلیل جا، کسی وقت میں نے تجھے آرڈر کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر، تو نے جو خواب دیکھا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنا چاہی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے تیرے بیٹے کی قربانی کو روک کر ایک عظیم فدیہ دیا، تیرے بیٹے کی قربانی کو روک کر ایک عظیم فدیہ دیا۔ اچھا یہ بتائیے پیغمبر عظیم ہوتا ہے یا دمبا عظیم ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیے گا، پیغمبر عظیم ہوتا ہے یا دمبا عظیم ہوتا ہے؟ ایک عظیم فدیہ دیا۔ صاحبان وہاں خون بہانا مقصود تھا، اس کام کو دمبے کے ذریعے پورا کیا، لیکن جو عظیم فدیہ رب کائنات نے رکھا ہوا تھا اس قربانی کا، وہ ایک دمبا نہیں تھا، محمد کا کنبا تھا، وہ حضور کا کنبا تھا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ
ذرا چشمے تصور سے دیکھیے، آج کسی کا بھائی مر جائے، بہن اس کی میت پہ آئے کیا دیکھنے آتی ہے؟ بھائی کے پاؤں دیکھنے آتی ہے، بھائی کے ہاتھ دیکھنے آتی ہے، بھائی کی چھاتی بازو دیکھنے آتی ہے۔ ارے جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، دیکھنے والے آتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب شام کربلا طاری ہوئی ہوگی، جب کرب و بلا کی ہوا نے بین کیا ہوگا، اور رات کے اندھیرے کے پردے میں وہ پردہ دار بی بی مقتل سج چکا، بازو کاٹے جا چکے، جوان شہید ہو گئے، ہاتھوں سے ریت میں چھوٹے علی اصغر کی قبر بن چکی، قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی میں باندھ دیے گئے، سارے کام ہو گئے، ادھر سے یزیدی فوج سے فتح کا نکارہ بج چکا۔ ایسے میں رات کے اندھیرے کے پردے میں وہ پردہ دار بی بی جب حسین کو دیکھنے آئی ہوگی، آنسو نہیں بہے ہوں گے، بھیا میں تو تیرا چہرہ دیکھنے آئی تھی۔ پھر سر کس کا سلامت چھوڑا؟ ایک ایک نیزے پر ایک ایک جوان کا سر ہے۔ یہ قافلہ لٹا پٹا جب کوفہ پہنچا، بینڈ باجے بجائے گئے کہ حکومت وقت کے باغی مارے گئے۔ آج بھی کچھ لوگ حسین کو باغی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہو کہو حسین کو دل سے باغی کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل بھی تمہارے بڑوں نے حسین کو باغی کہا تھا۔ تم وہی یزیدی ہو، تمہاری اولادیں ہیں یہ جو آج حسین کو باغی کہہ رہی ہیں۔ آگے ڈھول بج رہے ہیں، تاشے پیٹے جا رہے ہیں، شہر میں شور ہے، دنیا چھتوں پر کھڑی ہے کہ باغیوں کا قافلہ تہے تیغ کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے میں وہ جن کو باغی کہتے تھے کوفہ کے بازار میں، آج بھی سارے اہل بیت اطہار کا سردار ہے تو حسین ہے کہ سب پیچھے ہیں۔ یارو بازو بندھے ہوئے ہیں زنجیروں کے ساتھ، ہاتھ جکڑے گئے ہیں، اونٹوں پر پالانے نہیں ہیں، سفر آسان نہیں ہے۔ کوفے والے نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک جاننے والا دن ملا جس نے دیکھا تھا کہ یہ تو چاند سورج ستارے مدینے کے تھے۔ وہ آگے بڑھا، کہنے لگا کوئی ایک خدمت بتاؤ، ظلم تو وہ جو ان ظالموں نے کمینوں نے کر دیا ہے، ایک بات کوئی ایسی کہو کہ میں عمل۔ تو بی بی نے آواز دی تھی، بس ان کو کہو کہ نگاہیں نیچی رکھے، ہم پردہ دار ہیں، ہمیں نگاہیں اٹھا اٹھا کر نہ دیکھ۔ بہتر شرم و حیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور یہ اتنی بگڑی ہوئی نسلیں ہیں، یہ ایسی حرام کی اولادیں ہیں کہ آج بھی ملک شام میں بی بی سیدہ زینب کے مزار پر ان ظالموں نے پردہ نہیں رہنے دیا۔ بمباری کر کے پہلے زینب کی ماں کے مزار کو 1928 میں جنت البقیع میں منہدم کیا تھا، آج انہوں نے شام میں منہدم کیا ہے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے کوفہ سے جب دمشق میں داخل ہوا، عراق سے ملک شام میں، تو قافلہ جا رہا ہے، وہی آوازہ لگ رہا ہے، باغی مارے گئے، خاتم بدہن، باغی مارے گئے، باغی مارے گئے۔ اور وہی ماحول ہے شام کے بازار کا، گلیوں کی چھتوں پر، دکانوں کی چھتوں پر مرد و خواتین چڑھے، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔
اب یہ قافلہ جب ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک بڑھیا عمر رسیدہ اپنے گھر سے نکلی، اس قافلے کے آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے سپاہیوں، میں اس قافلے والوں کی کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے لیے کھانا پیش کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے لیے پینے کے لیے پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہو؟ کسی نے کہا اجازت ہے۔ وہ بڑھیا لرزتے کانپتے اپنے گھر گئی، جو گھر میں کھانا موجود تھا لائی، پانی کے برتن ساتھ گھر والوں کو لیا لائی، کہا کہ اس وقت اس قافلے کی سربراہی کس کے پاس ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کی سرپرست ہے، یہ اس وقت ان کی سربراہ ہے۔ اس نے قریب جا کے کہا میں کھانا دے رہی ہوں، میں پانی دے رہی ہوں، مجھ کو نہ کرنا، وگرنہ میں کسی کے سامنے جھوٹی پڑ جاؤں گی، یہ میرا کسی سے وعدہ ہے نہ کرنا۔ سیدہ فرمانے لگی تو نے کس سے وعدہ کیا تھا؟ اس پورے شہر میں کوئی ایسا مہربان ہمیں نہ نظر آیا، اس پوری بستی میں کوئی ایسا دل نواز ہمیں نظر نہ آیا۔ ہم کربلا سے چلے یہاں تک، سب نے ہمارے زخموں کو چھیڑا ہے، کوئی درد کا درمان نہیں بنا۔ اے نیک بی بی یہ بتا تو صحیح، تجھے یہ وصیت کس نے کی ہے؟ وہ کہنے لگی اس سے پہلے میں مدینے رہا کرتی تھی، میں کسی کے گھر میں خادمہ تھی۔ زینب پوچھتی ہیں اس گھر والے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی کہ گھر کے بادشاہ کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہاں ایک بی بی تھی جو اس نبی آخر الزمان کی بیٹی تھی، فاطمہ الزہرا، میں اس کی باندی تھی، میں اس کی کنیز تھی، لونڈی تھی۔ اس کے گھر میں 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا۔ مجھے فاطمہ الزہرا نے، خاتون جنت نے کئی سال گزرے، جب میں دمشق میں آنے لگی وصیت کی تھی کہ فضا یاد رکھنا، جب بھی کوئی بازار سے لٹے پٹوں کا قافلہ گزرے تو کھانے روٹی کے بغیر جانے نہ دینا۔ وہ دن اور آج کا دن میری ایک نگاہ رستے پر رہتی ہے، آج میں نے دیکھا ہے تم لٹے پٹے آئے ہو، اس کھانے کو قبول کر لو۔ تم کہاں سے ہو؟ یہاں کیسے؟ کن کے باغی ہو؟ اس نے کہا ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو دارین کے سلطان ہیں، یہ جو ہوا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ کہا قافلہ کہاں سے آیا تمہارا؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ اچھا مدینے سے آئے ہو، تازہ ہی آئے ہو، بتاؤ تو صحیح فاطمہ الزہرا کے گھر والے کیسے ہیں؟ ان کا حسن کیسا ہے، حسین کیسا ہے؟ ان کی بیٹی، ان کی نور نظر زینب کا کیا حال ہے؟ سنو سنو، تم مسافر ہو، میں نے نبی کریم سے یہ بات سنی کہ مسافر دعا کرتے ہیں تو رب قبول کرتا ہے۔ دعا کرو مسافروں کہ مجھے زینب سے، میری زینب سے ملاقات ہو جائے، میں حسن کو دیکھ لوں، میں حسین کو دیکھ لوں۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہے، روتی جا رہی ہے، کہنے لگی کہ فضا بی بی رب نے تیری دعا پوری کر دی ہے، نگاہ اٹھا دیکھ جو سب سے آگے نیزے پر سر ہے، وہ نبی کے نواسے میرے ویر حسین کا سر ہے، اور میں تیرے سامنے
फातिमा की बेटी ज़ैनब बैठी हुई हूँ। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी की आल पर लम्हा लम्हा दुरूद भेजें कम है। कसम खुदा की, क्या कह गया एक सैयदजादा, अजमेर का बेताज बादशाह, हिंदुल वली सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आप क्या कह गए कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। मेरे बाबे ने मुझे सबक दिया है कि दीन की बिना को कायम करने वाले का नाम हुसैन है। दीन किस चीज़ का नाम है? दीन तौहीद का नाम है। दीन अज़मत रिसालत का नाम है। दीन शान नबूवत का नाम है। दीन असमत सहाबा का नाम है। दीन अल्लाह की किताबों को मानने का नाम है। दीन मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान का नाम है। दीन नमाज है। दीन रोज़ा है। दीन हज है। दीन ज़कात है। दीन दरूद है। दीन सलाम है। दीन कुल हुवल्लाहु अहद है। दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह है। दीन आकिम सलात अल ज़िक्री है। दीन कुतिबा अलैकुमुस सियाम है। दीन हज है। मैं कहना चाहता हूं, आज तेरे क़याम से लेकर तेरे सजदा रखने तक जितनी भी दीन की बहार है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इमाम अली मुकाम के खून का निखार है। करोड़हा दरूद, करोड़हा सलाम, करोड़हा दरूद, करोड़हा सलाम बराए मोहम्मद आले मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हम शमाए बज़ में हिदायत पे हम शमाए बज़ में हिदायत पे और जी सुहानी घड़ी चमकाते, हाँ जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद जी सुहानी